بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے جنگ خندق میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جاسوسی کا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے، جو کوفے کے رہنے والا تھا، کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثاریہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے تو واللہ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا، کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑے ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ نہیں جلا سکتے، خیمے اپنی جگہ ٹھہر نہیں رہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ جو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھلا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں نے اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو لپٹے ہوئے، جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لی اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع اور سجود کیا اور میں وہیں چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کے قسم اللہ کی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا تو اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تانپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا، وہ بالکل میرے سامنے ہی تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جو
جو چکنے ہو کر جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا تو اس وقت مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے روز کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اوڑھ دی، اور میں نے جب اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ پھر صبح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے، بیدار ہو جاؤ۔ اور روایت میں یہ ہے کہ جب اس تابع نے کہا کہ کاش کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ تو پیارے ناظرین محترم، یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ تو آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔